نے آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 اشرفیاں بھیجی بطور نذرانہ. جب بھیجی تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ جتنے غرباء مساکین ان کو بلاؤ. آپ نے صبح شروع کیا تقسیم کرنا، پچھلا پہر شام ہو گئی تقسیم کرتی رہی. اس دن آپ روزے سے تھی. جب تقسیم کر چکی تو خادمہ سے فرمایا میرا روزہ کھولنے کے لیے کچھ لاؤ. خادمہ سوکھی روٹی لے کر آئی. سوکھی روٹی لے کر آئی، ٹکڑے سوکھے کھائے. خادمہ نے کہا کہ اگر آپ چند اشرفیاں ہمارے لیے بھی رکھ لیتی کہ ہم بھی جا کے بازار سے گوشت لے آتے تو آج آپ بھی ابھی کھاتی میں بھی کھاتی. فرمایا یہ پہلے یاد کروانا تھا جب عائشہ کا ہاتھ سخاوت کے لیے اٹھ جاتا ہے تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں. عائشہ کا ہاتھ نہیں رکا کرتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 درہم کا ایک موتیوں کا ہار آپ کے پاس بھیجا. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اٹھ کر وہ ہار ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیا. اس کے موتی تقسیم کر دیے. کرنے کے بعد گھر لوٹی. ازواج مطہرات بعد میں سوچنے لگی یہ تو آپ کو تحفہ آیا تھا، آپ نے ہم نے تقسیم کر دیا. آ کے کہا اے عائشہ صدیقہ یہ تحفہ آپ کے لیے تھا، آپ نے ہمیں کیوں بانٹ دیا؟ آپ فرمانے لگی چاہتی یہ تھی کہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کو نذرانہ پیش کر، تاجدار کائنات کی ازواج کو نذرانہ پیش کر. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقع ہے. عزیزان محترم، یہ وہ جناب عائشہ ہیں جن کے والد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ خود روایت کرتی ہیں میرے والد ان ابا بکر کان یصلی لهم فی بطن. میرے والد مکرم اذا اسلم ان ابا بکر اذا اسلم وله 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی میرے والد مکرم جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے ہزار؟ 40,000 دینار تھے. مسلمان ہوتے ہی مصطفیٰ کے قدموں پر خرچ کر دیے. تاجدار کائنات پر لٹا دی. اور لٹانے کی جب بات آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کون سیدہ خدیجہ؟ جن کی عصمت و طہارت، جن کی ثقافت و ایثار پر دنیا و مافیہا کے سارے ایثار قربان جائیں کہ آقا دو جہاں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملک عرب کی وہ تاجر اور امیرہ تھی جن کا مد مقابل اس وقت کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا دو جہاں کے اعلان نبوت پر نہ صرف لبیک کہا، مشرف اسلام ہوئی، بلکہ جتنا مال و دولت تھا عرض کیا یا رسول اللہ یہ اپنی امت اور اسلام کے لیے وقف ہے، اسے خرچ کروا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کے حوالے سے تمام صحابہ کرام علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم سیدہ خدیجہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے ساری دنیا نے جھٹلایا خدیجہ الکبریٰ نے میری تصدیق کی. جس وقت ساری دنیا میری دشمن تھی خدیجہ الکبریٰ نے میری حارس بتائی. حتیٰ کہ جب پہلی پڑھی غار ثور میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آقا فرماتے ہیں یہ آیتیں لے کر جب میں گھر پہنچا تو سب سے پہلے محبت وحی کے بعد ان آیتوں کو سننے والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور کوئی سننے والی نہ تھی. آقا جو جہاں فرماتے ہیں میں نے جب خدیجہ الکبریٰ کو یہ آیتیں سنائیں تو خدیجہ الکبریٰ سے جب میں نے کہا کہ ان آیتوں کی وجہ سے مجھ پر پسینے کی کیفیت طاری ہے، کب کبھی کی کیفیت طاری ہے، اور یہ عالم ہے. سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خدیجہ نے اس وقت مجھ سے یہ کہا کہ وہ رب کائنات جس کا آپ ہر وقت نام جپتے ہیں، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کروایا، یہ اس وقت کی بات ہے جس کے لیے آپ غار حرا میں کئی روز ریاضت میں گزارتے ہیں، زہد و تقویٰ میں گزارتے ہیں، وہاں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا.
وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رب کائنات نے سیدہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ کے ان الفاظوں کو اتنا مقام عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے پیارے حبیب، جب ہم نے تمہیں اکیلا پایا تو ہم نے تجھے اپنی آغوش رحمت کی جگہ عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے جو کلمات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان مقدس سے نکلے، اللہ پاک نے اسے بھی وحی الہی کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مال و دولت جناب سیدہ خدیجہ کے پاس تھا، سارے کا سارا آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں جب بھی گھر میں بکری یا کوئی جانور ذبح کیا کرتے تو آپ سب سے پہلے اس کا گوشت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے۔ اور اتنے محبت بھرے الفاظوں میں جناب عائشہ فرماتی ہیں آقا دو جہاں سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے کہ ہمیں رشک آتا، کاش میں خدیجہ ہوتی، کاش میں خدیجہ ہوتی۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اتنا جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ بطور بشری تقاضا، بشری تقاضا بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے بشری تقاضا کے میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہوتی رہتی ہے، کیا خدیجہ کے سوا کوئی عورت نظر نہیں آتی؟ تاجدار کائنات کا چہرہ مقدس سرخ ہو گیا۔ فرمایا خدیجہ کا نام میں کیوں نہ لوں، اور ازواج مطہرات سے میری کوئی اولاد نہیں، خدیجہ سے میری اولاد، میری نسل خدیجہ سے چل رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور تینوں بقیہ بناتے تھے کے بعد حضور کی جناب خدیجہ الکبریٰ کے بدن اطہر سے جن دن کے حضور نے فرمایا میری اولاد ان سے چلی ہے، بیٹی سے چلی، تو اللہ پاک نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی ہے، میں خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں؟ خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت مجھ پر لٹا دیا ہے، میں خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں؟ جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں؟ خدیجہ میری حالت بند آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور 3 دن تک جلال اور غصے میں رہے، 3 دن تک غصے میں رہے۔ تیسرے روز میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں معافی کی خواستگار ہوں، معذرت کی خواستگار ہوں۔ اس کے بعد جناب عائشہ فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم میں نے کبھی بھی اس انداز میں جب حضور علیہ السلام جناب خدیجہ کا ذکر کر رہے ہو تو میں نے سیدہ خدیجہ کے بارے میں کبھی حضور سے نفرت کی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو، سخاوت کی بات آئے، ایثار کی بات آئے، خرچ کرنے کی بات آئے، مال لٹانے کی بات آئے، حضور کے قدم بقدم چلنے کی بات آئے، آقا دو جہاں کی ڈھارس بندانے کی بات آئے، حضور کی تصدیق کرنے کی بات آئے، آقا دو جہاں علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلنے کی بات آئے، تو کائنات ہست و بود میں قیامت تک ذری الفاظوں کے ساتھ قرآن بھی گواہ رہے گا، حدیث نبوی بھی گواہ رہے گی، اور قیامت کا دن اس بات کی شہادت فراہم کرے گا کہ ساری ازواج مطہرات مصطفیٰ کے جھنڈے تلے ہوں گی، لیکن عائشہ صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ مصطفیٰ کے توسط سے ساری امت کی شفاعت کر رہی ہوگی۔ یہ عظیم محسنائے کائنات اور عظیم ایثار کرنے والی امت پر اور مال لٹانے والی کو آقا دو جہاں کی ازواج ہیں جن سے علم بھی ملتا ہے، جن سے سخاوت بھی ملتی ہے، جن سے تحدیث بھی ملتی ہے، جن سے حدیث بھی ملتی ہے، جن سے علم و فن بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کا درس بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کی سخاوت بھی ملتی ہے، مصطفیٰ کا روشن چہرہ بھی ملتا ہے۔ یہ وہ ازواج مطہرات جن کا ذکر تاجدار کائنات جب بھی کیا کرتے تو اس انداز میں کیا کرتے کہ آقا دو جہاں کی امت رشک کیا کرتی کہ کاش کے ہماری بیٹیاں اس طریقے سے مصطفیٰ کے حل کرتی، اور رہتی دنیا تک جناب عائشہ صدیقہ اور جناب خدیجہ الکبریٰ بطور خاص ان کا ذکر قائم و دائم رہے گا۔ اور بطور خاص یہاں پہ میں ایک حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو خاص طور پر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتے
سیدہ فاطمہ